انجینئر ہے نا انجینئر وہ جاہل ہے بدترین ہے کمینہ ہے جھوٹا ہے بے باک ہے اس صدی دا سب تو بڑا خنزیر ہے سمجھ آ گئی ہے وہ نہیں گل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا جس میں سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ تو آپ نے ایک جملے میں ان کو ایک نصیحت فرمائی، فرمایا لا تسبن احدا، اے پیارے جابر کبھی کسی کو گالی نہیں دینی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ جب میرے کانوں میں پڑے، فما سببت بعدہ، اس کے بعد پھر میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ فما سببت احدا بعدہ، کسی ایک کو اس کے بعد میں نے گالی نہیں دی۔ پھر خود بیان کرتے ہیں حتیٰ کہ ولا حرا ولا غلاما، کسی آزاد آدمی کو، حتیٰ کہ کسی غلام کو، ولا بعیرا ولا شاہ، حتیٰ کہ کسی جانور کو، اونٹ اور بکری کو بھی میں نے زندگی میں کبھی گالی نہیں دی۔ لیکن یہاں ایک سوچنے کا مقام ہے، ہمارے ہاں وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، دین سے بیزار ہیں، دین کے ساتھ جن کا تعلق کم ہے، یا جو صرف ایک فرضی چیزوں کو ادا کر کے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کیے ہوئے ہیں، آج میں ان کی بات نہیں کر رہا، آج میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جو مذہبی پیشوا ہیں۔ آج وہ ہیں میرے مخاطب جو لوگوں کو دین کی راہ پہ لانے کا سہرہ اپنے سر پہ لیتے ہیں، یعنی میری مراد العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد جس نے زندگی میں ایک بات سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبن احدا، اے پیارے جابر کبھی کسی کو گالی نہیں دینی۔ تو کہتے ہیں انسان تو انسان، میں نے پوری زندگی کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ اور ہمارے ہاں حالت اور کیفیت کیا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، نزاع کرتے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جاتا ہے، چند ایک دن گفتگو چلتی ہے اور اس کے بعد گالی کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی تعلیم ہے، یہ کون سی تربیت ہے، یہ دین کے کس پہلو سے ہم نے سبق اخذ کیا ہے، مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی۔ رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المستبان شیطانانی، آپس میں گالیاں دینے والے یہ تو شیطان ہیں۔ یہ کیسے انبیاء کے وارث ہو سکتے جن کی زبان سے لوگ کلمات سنیں اور ان کلمات کو سن کر لوگ پھر صرف علماء سے نہیں دین سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو فالو کرنے والے ہیں، لوگوں میں دین پھیلانے والے ہیں۔ کیا آیا شاید دین نے یہی الفاظ ان کو سکھائے ہیں کہ اپنے مخالف کو مخاطب کرنا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ کرنا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جو توہین رسالت کرتا ہے اصل میں جتنا وہ گناہ گار اور مجرم ہے وہ شخص بھی برابر کا مجرم ہے جس نے عملی طور پر دین کی جو تصویر ہے وہ اپنے کردار سے وہی پیش کی کہ اس کو اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین کا مذاق اڑانے کا موقع ملا۔ تو آج ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہمارا کردار انبیاء کے ورثاء والا کردار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شیطان والا کردار ہے۔ ایسا تو نہیں کہ مصلی امامت پہ اور منبر رسول پر بیٹھ کر ہم کردار انبیاء والا ادا کرنے کی بجائے ایک شیطان والا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ احادیث کی روشنی میں اس گناہ کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو مد نظر رکھیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا جس آدمی میں یہ 4 برائیاں ہوں گی وہ تو پکا منافق ہے۔ فمن کانت فیہ خصلۃ کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور جس میں اس میں سے کوئی برائی آ گئی تو یہ سمجھ لیں اس کے جسم کے اندر نفاق تو آ گیا ہے، پکا منافق نہیں تو کم از کم اس میں نفاق آ چکا ہے، ایمان کی وہ حلاوت اور لذت سے محروم ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب کون کون سی برائیاں ہیں؟ اس میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حدث کاذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
اذا تمنا خان، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اذا عہد غدر، جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے جھگڑتا ہے، اختلاف کرتا ہے تو پھر وہاں اپنے دلائل دینے کی بجائے گالیوں پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ مومن مسلمان انبیاء کا وارث کہلانے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ یہ بدبخت وہ شخص ہے جو اپنے کردار کے ساتھ، اپنے ان الفاظ کے ساتھ منبر رسول پر بیٹھ کر یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ میرے اندر اتنی ایمان کی، قرآن و حدیث کی لذت نہیں ہے جتنا میرے اوپر نفاق نے غلبہ پا لیا ہے۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اسی طرح اگر ہم اس چیز کو آخرت کے حساب سے دیکھتے ہیں تو کس قدر یہ سنگین معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، آپ کو پتہ ہے کہ میری امت کا غریب، کنگال، بے بس، لاچار بندہ کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، صحابہ فرمانے لگے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے غریب تو وہی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، سواری نہیں ہے، یہ بندہ غریب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وصدقہ، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نماز کے ساتھ آئے گا۔ اس حدیث کا ترجمہ اگر ہم یوں کریں کہ وہ نمازیں پڑھتا ہی نہیں، لوگوں کو نمازیں پڑھاتا ہوگا، صدقہ کرتا ہی نہیں، صدقہ کرتا بھی ہے، لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہے، مساجد، مدارس اس نے تعمیر بھی کروا لیے، لوگوں کی جو ہے جمع پونجی اللہ کے راستے میں اس نے لگوا دی، اور فرمایا روزوں کے ساتھ بھی آئے گا، لیکن اچانک جب میدان حشر میں آئے گا نیکیوں کے ڈھیر تو اس کے پاس ہوں گے، وَيَأْتِ الرَّجُلُ، ایک آدمی آ جائے گا، قَدْ شَتَمَ هَذَا، اے اللہ یہ بڑا نیک آدمی، نمازی آدمی، یہ بڑا تلاوت قرآن کرنے والا، یہ لوگوں کو درس و تدریس کرنے والا، قَدْ شَتَمَ هَذَا، اے اللہ یہ تو دنیا میں مجھے گالیاں دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک آدمی کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے اٹھا کر اس شخص کو دے دیں گے جو انسان جس کو اس نے گالیاں دی ہوں۔ تو آج ہم یہ چیز سوچیں، فکر کا مقام ہے کہ ہم انبیاء کے وارث اور منبر رسول پر بیٹھ کر ہم کس چیز کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کون سی فکر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے مخالف کون ہیں۔ ہمارے مخالف بھی وہی ہیں جو قرآن و سنت کو پھیلانے کے دعوے دار ہیں۔ فہم میں اختلاف ہے، اس فہم کا رد آپ اپنے فہم کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں کریں، ایسے نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی نہ دینا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، یہ لوگوں کو نماز کے وقت بیدار کرتا ہے۔ اب مرغ نہ تو مسجد میں اذان دیتا ہے، نہ تو وہ لوگوں کو جا کر ان کے کپڑے چہرے سے ہٹا کر ٹھونگے لگا کے ان کو اٹھاتا ہے۔ کیا ہے کہ اس کی عادت ہے سحری کے وقت، یہ جسے ہمارے ہاں بانگ کہا جاتا ہے، یہ اپنی آواز نکالتا ہے، بانگیں دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نماز کے وقت اس کا بولنا یہ الارم کا کام کرتا ہے۔ تو ہم جیسے میں دعوے دار ہوں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میرا مخالف بھی دعوے دار ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، میں نیک نیتی کی بنیاد پہ سمجھوں۔ جس طرح میرے پاس جو فہم ہے اس فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، میں بد نیت نہیں ہوں، اسی طرح میرے بھائی کے مسائل میں بھی فہم کے اختلاف میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، وہ بد نیت نہیں ہے۔ آئمہ نے اختلاف کیا ہے، نعوذ باللہ، کیا وہ بد نیت ہے؟ ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ جیسے ہمارے بعض لوگ یہ چیزیں یا اس طرح کے الفاظ کس دیتے ہیں کہ جی پہلے لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، وہ جو ہے دین پر ڈاکہ ڈال کر چلے گئے، اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشل کہا، فرمایا اپنے مردوں کو گالیاں نہ دو، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا مَا قَدَّمُوا، وہ تو اس چیز کو پہنچ چکے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا تھا، ان کا معاملہ اب رب کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس کے لیے حسن دعا نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسا مزاج جس سے جو ہے گالی دینے کا سبب بنے یا ہماری طرف سے ان کو گالی ملے، اس مزاج سے ہمیں ہٹ جانا چاہیے۔ اور یہ ایک بڑا سبب ہوتا ہے، اگر میں کسی کو گالی دوں تو پھر وہ مجھے گالی دے یا میرے بڑوں کو گالی دے،
تو اس میں میرا بڑا کردار ہے کہ میں نے گالی کو عام کیا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا میرے پیارے صحابہ، ان من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے ان یسب الرجل والدیہ، کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جب کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اس ایکشن میں جب وہ ری ایکشن کرتے ہوئے اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، جو ظاہری طور پر تو اس کے ماں باپ کو کسی نے گالی دی ہے، در حقیقت یہ سبب بنا ہے گالی دلوانے کا، ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو اس لیے ایسا مزاج، ایسے انداز، ایسے الفاظ، ان کو ہم اپنی زندگی سے ترک کر دیں، ختم کر دیں، جن سے جو ہمارا مخالف ہے اس کو گالی دینے کا موقع ملے، یا جذباتیت میں آ کر اس کی زبان سے نازیبا الفاظ نکلیں۔ ہمیں بھی ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسے الفاظ نکال لیتا ہے تو پھر ہمارا حق یہی بنتا ہے کہ ہم اس کا جواب تحمل، بردباری کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ دیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نصیحت، ہماری تربیت کی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، فرمایا مومن نہ تو طعن زنی کرتا ہے اور نہ لعنتیں کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، فرمایا انی رأیت اکثر اہلھا النساء، فرمایا میں نے جہنم کے اندر یہ دیکھا تھا کہ جہنم میں بہت زیادہ عورتوں کی تعداد ہے۔ عورتوں نے کہا وما لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، ہماری تعداد جہنم میں زیادہ کیوں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تکثرن اللعنہ، تم جو ہے لعنت، گالم گلوچ یہ کثرت سے کرتی ہو، اولاد کو گالی دے دی، آپس میں باتوں میں، کیونکہ یہ ان کے اندر تحمل کم ہوتا ہے، تو انتقام کرتے ہوئے پھر الفاظ کا غلط چناؤ کر کے سمجھتے ہیں ہم انتقام لے لیا۔ تو میں علماء سے گزارش کرتا ہوں، عورتیں نہ بنیں، مرد بنیں، اور مرد بھی صاحب علم بنے، صاحب بصیرت بنے، جو بصیرت اور دلائل کے ساتھ دوسرے شخص کے دلائل کا رد کرنا جانتا ہو۔ یہ کوئی انداز شریعت اسلامیہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیا ہمیں یاد نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ بیٹھے ہیں، ایک یہودی گالیاں دے رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، سیدنا صدیق خاموش ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ میری طرف تو باتیں ہیں، اس کا چلے میں برداشت کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ اس طرح بدتمیزی کر رہا ہے، یہ گوارا نہیں۔ جواب دینا چاہا، حدیث میں آتا ہے پہلے آپ مسکرا رہے تھے، جیسے ہی صدیق نے گالی کا جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے اور جا کر پوچھا اللہ کے رسول، جب وہ بول رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، خاموش تھے، جب میں نے جواب دیا اور آپ وہاں سے غصے کی حالت میں اٹھ کر چلے گئے؟ فرمایا پیارے، جب تو خاموش تھا تو تیری طرف سے اللہ کا فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، تو میں اس پہ تیرے تحمل اور صبر پہ خوش ہو رہا تھا کہ فرشتہ میرے صدیق کی طرف سے جواب دے رہا ہے۔ اور جب خود وہی زبان استعمال کی، جب وہی انداز استعمال کیا، جب اسی انداز میں، یعنی زیادہ سے زیادہ کیا تھا، خاموش کروانا ہوتا تو کہتے بھی بس کریں، آپ یہ الفاظ استعمال نہ کریں، مجھے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے، اس انداز میں آپ ان کو خاموش کروا دیتے، نہ کہ اسی طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ اور بعض تو ہم نے دیکھا ہے بڑے بے باک ہو کر کہتے ہیں کہ جی ہم مولوی بعد میں ہیں، ہم جٹ پہلے ہیں۔ ہاں جی، اب میں بھی اپنے منہ میں بڑی زبان رکھتا ہوں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں اللہ کی توفیق سے، یہ توفیق ہے، یہ تو لعنت ہے کہ یہ بندہ کہے کہ میں اگر گالی دوں تو ایک گالی دوسری گالی سے مل نہیں سکتی، یہ ممبر رسول پر بیٹھ کے دعوتیں دے رہے ہیں، یہ کون سی دعوت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مزاج کو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں ثابت کر دیا کہ بالکل پسند نہیں کیا۔ تو آئیے ہم انبیاء کے ورثاء ہیں، وہی کردار اپنانے کی کوشش کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے، نبی علیہ السلام کا محبوب ہے۔